نہمیہ بن حقیہ کا کلام 20ویں برس کیسلیوں کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کے رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کی خدا کے حضور دعا کی اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائی عظیم و مہیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ، تاکہ تو اپنے بندہ کو اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے، ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا۔ پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو وہ تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور بڑی ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا، اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر۔ میں تو بادشاہ کا ساقی تھا۔ کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔